وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا کہ انسان کی زندگی پر اس کے گناہوں کے اثرات اور وبال میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ علم کے اصول سے اللہ اسے محروم کر دیتا، اصول علم سے محرومی ہو جاتی، دین کے علم سے محرومی ہو جاتی، ہدایت سے محرومی ہو جاتی، ہدایت دل تک نہیں پہنچتی، خطبے سن لو، درس سن لو، کتابیں ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، مدارس ہے، اثر نہیں ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، چل کے جانے کا نہیں ہے، آگے بڑھنے کا نہیں ہے، اصلاح کرنے کا نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کا نہیں ہے، نیکی سیکھنے کا نہیں ہے، معاملہ داری سیکھنے کا نہیں ہے، تجارت کا طریقہ سیکھنے کا نہیں ہے۔ آج پوری امت کا جائزہ لے لیجئے آپ، یا اپنے شہر کا جائزہ لے لیجئے، یا اپنے گھر کا جائزہ لے لیجئے، یا اپنی اسی مسجد کا جائزہ لے لیجئے۔ عزیز دوستو، اصول علم میں کدھر ٹھہرے ہوئے ہم؟ اصول علم کے معاملے میں، دین کا علم سیکھنے میں، سکھانے میں لیول کیا ہے ہمارا؟ زیرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کے حکم سے وجود میں آئی، اور اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود ختم بھی ہو جائے گا۔ وہ ذات جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی معبود برحق ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، قربانی کے لیے، قسم کے لیے، نماز کے لیے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرنے کے لیے، منت کے لیے، امید کے لیے، دعا کر کے جس سے دعا کی قبولیت کی امید لگائی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ کل شیء، اور وہ ذات کے قریب کائنات کی ہر چیز بس ایک شے ہے۔ میرا اور آپ کا وجود اور کائنات کی ہر شے جو وجود میں آنے والی ہر چیز ایک شے ہے۔ کل شیء حالک، ہر چیز کو جس طرح اس نے ایک شے کی طرح پیدا کر دیا ہے اسی طرح ایک شے کی طرح ختم کر دے گا۔ الا وجہ، اور جو باقی رہنے والی ذات ہے وہی ہے جو الحی ہے، القیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ القیوم ہے جو ساری کائنات کو ہمیشہ سے بغیر کسی سہارے کے قائم رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ قائم رکھے گا۔ الصمد ہے، یعنی وہ ذات جس کی ضرورت ساری کائنات کو ہے، یار صمد یعنی وہ ذات ساری کائنات میں سے کسی شے کی جس کو ضرورت نہیں، وہ ذات الصمد ہے۔ الحی، القیوم، الستیر، الصمد، اللہ عز و جل کی ذات۔ عزیز دوستو، وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو اسی کی قدرت، اسی کے فیصلے، اسی کی حکم، اسی کی حکمت سے دنیا میں جو ہے سو پیدا کیا، تاکہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہاں جو ہدایت کا سامان موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور یہاں جو ہدایت کا سامان موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی شکل میں، اس نظام حیات کو اپنائیں، اس طریقہ کار کو اپنا کر اپنے عقائد کی اصلاح ہو، اپنی عبادتوں کی اصلاح ہو، اپنے گھریلو معاملات کی اصلاح ہو، اپنے کاروبار کا طریقہ درست ہو، اپنی معاملات داری درست ہو، اپنی تجارتیں درست ہو، اپنی دوستی دشمنی درست ہو، اپنے اپنوں کے ساتھ جو سو معاملات درست ہو، اپنے غیر مسلموں کے ساتھ جو سو معاملات درست ہو۔ زندگی کے جس دوڑ تک میں اور آپ جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ساری دنیا سے سامنا کرنے کی نوبت پڑ جاتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا ایک معیار ہے، ہر ایک کی زندگی کا گھیرا ہے، اسی گھیرے میں میرے اور آپ کی آزمائش
آزمائش ہوتی رہے گی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے اور اللہ کی آسانی اور دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی انسان پر یا کسی جانور پر یا کسی شے پر جو کائنات میں ہے اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہذا عزیز دوستو، میرے اور آپ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اصول علم میں آگے بڑھنا، عمل میں آگے بڑھنا، ایمان کو اضافہ کرنا، ایمان کو گناہوں کے ذریعے کمتر ہونے سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا، اس کی اطاعت کے ذریعے، اللہ کی رضا اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اور اللہ کی رضا اس مبارک دین کی تبلیغ کے ذریعے اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی جس ممکن حد تک ہو سکے جو ہماری جو سو طاقت ہے اس حساب سے کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما، جو ہماری زندگی کے سفر کے بارے میں ہر خطبے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈرتے رہو اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ زندگی کی جو بھاگ دوڑ تمہاری ہے، جو بھی آزمائش تمہاری ہے، تم موت کے دہانے کو جانے والے ہو، جب موت آ جائے تو مسلمان کی موت تم مرنا۔ عزیز دوستو، یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان دنیا کے اندر تو کامیابی کے جیسا لوگوں میں سامنے ظاہر تو ہو جائے گا، لیکن حقیقی موت کا وقت جو کامیابی کا ہے، جہاں انسان کو اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے، اپنے دین کو سنبھالتے ہوئے، اپنے رب سے ملاقات کی اچھی امید رکھتے ہوئے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس بندے سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سن رہی تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ہم میں سے جو موت سے نہیں ڈرتا؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی جو اور بڑھا دی جائے، عمر اور طویل کر دی جائے؟ موت سے کوئی نہیں جاتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے ہم موت کو ٹالنا چاہتے ہیں تو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ تو کیا اللہ بھی ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما عائشہ حدیث کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث دوستو بنیادی اصول یہ ہے، قرآن اور حدیث کے الفاظ کو میں اور آپ سمجھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے جب تک کہ وہ منشا، وہ فیصلہ، وہ حکمت، وہ معنی، وہ تفسیر، وہ مفہوم، وہ منشا اللہ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ سیکھ لیا جائے۔ اسی لیے سنت ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اور قرآن کو، سنت کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ چھپی ہوئی جو باتیں تھی، جو مفہوم نکالنے والی باتیں تھی، جو خاموشی والی باتیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون نہیں چاہتا موت ذرا آگے بڑھ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ بات یہ نہیں ہے کہ تم موت کی تمنا نہیں کرتی تو اللہ تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بجوز حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ موت کے وقت آتا ہے وہ تو گھڑی طے ہے، تم اپنی زندگی میں اللہ سے عمر کی درازی مانگ سکتے ہو، عمر دراز بھی ہو جائے گی، تم رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو عمر دراز بھی ہو جائے گی، تم جو سو معاملات داری اچھی کرو تمہاری عمر دراز ہوگی دعاؤں کے ذریعے، لیکن عمر درازی کے بعد بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ عائشہ جب بندے کے پاس فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو بندہ اللہ عز و جل سے جب خوشی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو فرشتے اس سے خوشخبری دیتے ہوئے، خوشی کا پیغام دیتے ہوئے جب اس سے روح کو قبض کرتے ہیں وہ رب سے ملاقات کے لیے خوش ہو جاتا ہے، اور رب بھی اس سے جو سو ملاقات کے لیے انتظار کرتا ہے، رب بھی اس کی ملاقات کا جو سو محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو گنہگار ہوتا ہے جب فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی پیٹھ پر مارتے ہوئے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے، اس کے آنے والی زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جب فرشتوں کے اس باتوں کو سن کر وہ بندہ جو روح دینے والا ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی اپنے رب سے ملاقات کی جو سو سچویشن میں نہیں ہوں، ابھی اپنے رب سے ملاقات کا جو سو میرا موقع نہیں ہے۔ تو جو بندہ رب سے نہیں ملنا چاہتا رب بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ عزیز دوستو، رب سے وہ ملاقات جو میری اور آپ کی ہونے والی ہے تب تک کے لیے زندگی اطاعت میں گزرے، زندگی اصول علم میں گزرے، زندگی گناہوں سے اجتناب میں گزرے۔ لیکن عزیز دوستو بات یہ بھی ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد یہ سارے انسان خطا کار ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے
گناہ سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا احساس کرتا بھی نہیں کیا کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز سے لے کے اس جمعہ کی نماز کے درمیان جو ہمارے گناہ ہو گئے، یہ دونوں نماز کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کے لیے۔ یہ جمعہ سے لے کے عصر تک کے لیے جو گناہ ہوتے ہیں یہ کفارہ بن جاتے ہیں یہ دو نمازیں۔ یہ جمعہ جو آج کا ہے، گزشتہ جمعہ جو ہمارا تھا، ان دونوں جمعہ کے درمیان کے ایک ہفتے کے عرصے میں جو گناہوں کا ارتکاب ہم سے ہو گیا، اخلاقی گناہ ہے، زبان کے گناہ ہے، اعمال کے گناہ ہے، دیکھنے کے گناہ ہے، سننے کے گناہ ہے، وہ زبان سے بولنے والے گناہ ہیں، یہ سارے جو صغیرہ ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نظر میں صغیرہ ہے، ان سب کی مغفرت ان دو گناہوں کی نمازوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انسان خطا کار ہے، اللہ عز و جل نے ایسا سسٹم، ایسا مینجمنٹ اس کی زندگی کا رکھا ہے، یہ مانگتا نہیں لیکن گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، گھر سے نکل کر آپ مسجد کی طرف آئے تھے، نہ جانے دل کی کیفیت کے ساتھ، زبان کے قول کے ساتھ، کان کے سننے کے ساتھ، کچھ ارادے کے ساتھ کیا ہمارے جو سو گناہ ہو گئے۔ لیکن بندہ جب وضو کرنے کے لیے بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اس ہاتھ سے ہوئے گناہ کو اللہ جھڑا دیتا ہے، اس کے چہرے کو دھوتا ہے، اس کے جو سو آنکھوں سے ہوئے گناہوں کو اللہ جھڑا دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے چل کر جن گناہوں کی منزلوں کی طرف گیا تھا، اس ارادے کے ساتھ گیا تھا کرنے کے لیے، اس گناہوں کو اللہ عز و جل بخش دیتا ہے۔ عزیز دوستو، نماز نہیں ہوتی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے، اللہ سبحان رب العالی کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے۔ یہ جو سجدے میں آنے میں جو خطا ہو گئی، یہ سجدے میں نماز میں جو غفلت میں گناہ ہو گئے، اس گناہوں کو بھی بخش دے۔ سلام پھیرا نہیں جاتا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے نفس سے ظلم کر لیا ہے، یہ نماز میں نفس سے ظلم ہو گیا ہے، یہ نماز غفلت سے پڑھی گئی ہے، یہ نماز میں جو کمی ہو گئی ہے، یہ نماز سے آتے وقت جو گناہ ہو گئے، یہ نماز پڑھتے وقت گھر والوں پہ ظلم و ستم کر کے جو آگے نماز میں کھڑ گئے، یہ نماز پڑھتے وقت حقوق العباد جو ادا نہیں کیے، یہ نماز پڑھتے وقت تیرا حق جو ادا نہیں کیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ہم نے نفس پہ ظلم کر لیا، ہم نے ذات پہ ظلم کر لیا، گناہ پہ گناہ کر لیے۔ عزیز دوستو، یہ اسلام کے ایسا خوبصورت سسٹم ہے کہ انسان کو امید دلانے کے لیے، انسان کی دل کو تقویت دینے کے لیے، انسان سے مایوسی جھڑا دینے کے لیے، ارے تیرا وضو تیرے گناہوں کے لیے کافی ہے، ارے تیری نماز تیرے گناہوں کے لیے کافی ہے، تیرے سجدے تیرے گناہوں کے لیے کافی ہے، تیرا قیام تیرے گناہوں کے لیے کافی ہے، یہ جمعہ گناہوں کے لیے کافی ہے، فرض نمازیں گناہوں کے لیے کافی ہے، تیرا وضو سے ہاتھ دھونا گناہوں کے لیے کافی ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہمت دلانے والے اعمال ہے، رب سے امید دلانے والے اعمال ہے، رب سے نا امیدی دور کرنے والے اعمال ہے، رب کی رحمت سے امید بڑھانے والے جو سو اعمال ہے۔ ان اعمال کو کثرت سے کرتے ہوئے، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کمال کے یقین کے ساتھ کہ رب کی رحمت مجھ کو اور آپ کو مل جائے۔ عزیز دوستو، زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، اس دور تک آ گئے، کوئی 60 کا ہے تو کوئی 50 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، یہ لمحے گزار کے آگے مزید لمحے کی تیاری مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے۔ دنیا کہاں جاتی جانے دیجئے، دنیا میں جو سو بڑے بڑی جو سو عمارتیں بنیں گی بننے دیجئے، وہ حلال ہے تو اس کا اجر ہے، وہ حرام ہے تو اس کا گناہ ہے، وہ کیسے کمایا، وہ کیسے بنایا، وہ کیوں بنایا، وہ کیا مقاصد ہے، دنیا کی جگہ چلنے دیجئے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ سے دھوکہ کھانا نہیں ہے۔ عمارت آپ بھی بناؤ، کاروبار آپ بھی کرو، پیسہ آپ بھی کماؤ، اس لیے کہ جب تک آپ پیسہ کمائیں گے نہیں، جب تک آپ پیسہ سیو نہ رکھیں گے، اسلام کے ارکان میں سے رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ عبادت کی محبت ہے، تب تک انسان کو پیسے کمانے میں حلال جستجو کرنی چاہیے۔ دنیا جدھر جاتی جانے دیجئے، لیکن مقصد ایک مسلمان کا اللہ کی رضا ہوتا ہے، اپنے کاروبار کے ذریعے اللہ کی رضا، اپنی گھریلو زندگی کے ذریعے اللہ کی رضا، اپنی دنیا کی ترقی کی بلندیوں کو پہنچتے چلے جائیں گا، لیکن اللہ کی رضا کے اوپر نظر ہے۔ اپنی تعلیم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سبجیکٹس پڑھتے ہوئے، تعلیم کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریز حاصل کرتے ہوئے بڑھیں گا، لیکن نظر اس کی اللہ کی رضا کی طرف ہے کہ کوئی علم جو دنیا میں ہم اور آپ حاصل کر لیں، کوئی ڈگری جو دنیا میں ہم اور آپ حاصل کر لیں، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یہ اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے، یہ اللہ کے وعدوں سے غافل نہ کر دے، یہ اللہ کی کتاب سے غافل نہ کر دے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل نہ کر دے۔ یہ بنیادی مقصد کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیے۔ دنیا ترقی کرے گی، دنیا کے قریب ترقی یہی ہے کہ وہ ہائپر لوپ بنا لے، کہ ایسی
ट्यूब में बनाई जाने की तैयारी की जा रही है, जो बस घंटे में 800 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करके छोड़ देगी। हाइपरलूप दुनिया का बनाने का आगाज हो चुका है। फ्लाइंग टैक्सीज बनाने का आगाज हो चुका है कि टैक्सी और रोड पे चुकाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तो मोहरियां बन गए तो बहुत बड़ी बात है अपने इंडिया में, वो टैक्सी का बात ही की, लेकिन दुनिया के लोग तरक्की में चले गए कि फ्लाइंग टैक्सीज का आगाज हो रहा है, हाइपर लूप का आगाज हो रहा है। प्लेन के ऊपर डबल डेकर बस आप देखे थे, डबल डेकर प्लेन का जो आगाज हो रहा है। दुनिया तरक्की में जाती है। 170 किलोमीटर की द लाइन नाम से नियोम शहर सऊदी अरब में जो सो बना जा रहा है। बनाने दियो, तरक्की करने दियो, लेकिन ये तुम्हारा नियम, ये तुम्हारी लाइन, ये तुम्हारी हाइपर लूप, ये तुम्हारे टावर्स अगर तुमको अल्लाह के दीन से गाफिल कर देंगे, कोई फायदा देने वाली चीजें नहीं है। लेकिन ये चीजों की तामीर के बाद, ये चीजों की तरक्की के बाद तुम अपने दीन पर कायम हो, तुम हलाल और हराम की तमीज रखते हुए जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह की रिदा जरूर तुमको मिलने वाली है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की औलाद खताकार है। अजीज दोस्तों, ये जो खता में और आप करते हैं, ये झड़ तो जाते अल्लाह की रहमत से, लेकिन इसमें सगीरा झड़ जाते। लेकिन बसा औकात अगर इंसान इन आमाल के जरिए अपने गुनाहों को झड़ाना नहीं चाहता, अपने गुनाहों को दूर करना नहीं चाहता, तो फिर ये गुनाह इसकी जिंदगी में वबाल भी बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम जो दुआ करते थे, आऊज़ु बी अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ऐ रब मेरे परवरदिगार कि मैंने जो किया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अमल, कि या रब्बी मैंने जो कर लिया है इसके शर और वबाल से मुझे मेरी जिंदगी में बचा ले, और या रब्बी मैंने अभी जो नहीं किया, अभी जो करने का इरादा है, या दौलत आ जाने के बाद हमारा मिजाज बदल जाएगा, या कारोबार चल पड़ने के बाद हमारा मिजाज बदल जाएगा, या जिंदगी का एक काम होने के बाद हम गलत फैसलों की तरफ नहीं निकल जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु, आज जो हमने कर लिया है आज तक, इसके शर से हमारी जिंदगी को बचा ले। आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु, और अभी हमने जो नहीं किया है, ये तेरे इल्म में पहले से जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वो जो नहीं किया है उसके वबाल से भी हमको बचा ले, हमें वो करने वाला ना बना ले, हमें उसके शर से जो सो बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अमल, कि मुझे तो पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन तेरे इल्म है, वो जो करने का मेरे तकदीर में मामला है, मिटा दे या रब्बी, दूर कर दे तेरी रहमत से, उसके बवाल से हमको बचा ले। अजीज दोस्तों, हर सिमत मेरी और आपकी फिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत कमाने, गुनाहों की जो सो माफ़ी की तरफ होनी चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ते थे। नमाज में देखिए आप कई सारे अज़कार अल्लाह अज़्ज़ व जल से तौबा इस्तिग़फ़ार के हैं, और ये तौबा अज़ीज़ दोस्तों अल्लाह से रुजू का मामला है, गुनाहों के इक़रार का मामला है, अल्लाह की जो नेमतें ज़िंदगी में उसके एहसास का मामला है, अल्लाह की नेमतें जो ज़िंदगी में उन नेमतों की शुक्रगुजारी का मामला है। जब बंदा इक़रार करता है कि मैं नफ्स पर जुल्म किया तो तेरी नेमतों का इनकार किया, मैं नफ्स से जुल्म किया तो तेरी कदर नहीं कर लिया, मैं नफ्स से जुल्म किया ये तेरी दी हुई नेमतों की कदर नहीं कर लिया, मैं नफ्स से जुल्म कर लिया, ये इस्लाम और ईमान जो अजीम नेमतें तूने अता की है इनकी कदर मैंने कर लिया। अजीज दोस्तों, हर दम कोशिश करते रहें मैं और आप कि गुनाहों की मग़फ़िरत आमाल के ज़रिए और कई मामलात के ज़रिए हों, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में उसके गुनाहों को अगर मिटाना नहीं चाहता तो वबाल पर लट कर आता है। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह अपने एक दर्स में तकरीबन 10 नुकात लिखते हैं। हम सिर्फ एक ही नुक्ते पे बात करने की कोशिश करेंगे कि इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके गुनाहों के बुरे असरात में सबसे पहला असर जो लिखा, सुभान अल्लाह, बुनियाद है वो। हम समझते कारोबार में तंगी है, दीगर चीज़ें भी है गुनाह के वबाल से, लेकिन इमाम क़य्यिम ने जो पहला नुक्ता वहाँ लिखा है उम्मत की रहनुमाई के लिए कहा कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके गुनाहों के असरात और वबाल में सबसे पहला नुक्ता ये है कि इल्म के उसूल से अल्लाह उसे महरूम कर देता। उसूल इल्म से महरूमी हो जाती, दीन के इल्म से महरूमी हो जाती, हिदायत से महरूमी हो जाती, हिदायत दिल तक नहीं पहुंचती। खुतबे सुन लो, दर्स सुन लो, किताबें हैं, मसाजिद है, उलमा है, मदारिस है, असर नहीं है, पढ़ने की तौफीक नहीं है, चल के जाने का नहीं है, आगे बढ़ने का नहीं है, इस्लाह करने का नहीं है, गुनाह छोड़ने का नहीं है, नेकी सीखने का नहीं है, मामलादारी सीखने का नहीं है, तिजारत का तरीका सीखने का नहीं है। आज पूरी उम्मत का जायजा ले लीजिए आप,
یا اپنے شہر کا جائزہ لے لیجئے, یا اپنے گھر کا جائزہ لے لیجئے, یا اپنی اسی مسجد کا جائزہ لے لیجئے. عزیز دوستو, اصول علم میں کدھر ٹھہرے ہوئے ہم؟ اصول علم کے معاملے میں, دین کا علم سیکھنے میں, سکھانے میں لیول کیا ہے ہمارا؟ 0. آپ کے قریب ہوں گا 10%, 20% آپ لگا لیجئے. یہ گناہوں کے وبال ہے, گناہوں کے آثرات ہیں, دین سے نظر اندازی ہے, اس کا وبال ہے کہ آج امت کے اندر اصول علم سے محرومی آ گئی, دین سیکھنے سے محرومی آ گئی. یہی امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے اسی نکتے کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک کے پاس مجلس میں بیٹھنے آتے اور امام شافعی امام مالک کو دین کی بات جب پڑھ کر سنا رہے تھے, ریڈ آؤٹ کر رہے تھے, تو امام مالک نے ان کے اس جذبے کو, ان کے اس فہم کو, ان کے اس دینی تعلیم کے جذبے کو دیکھ کر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ امام شافعی کو کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے تیرے دل کو نور عطا کر دیا ہے, تیرے دل کو ہدایت عطا کر دی ہے, اس دین کے علم سے تیرے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے. میری نصیحت تجھے اس روشن چراغ جو تیرے دل میں دین کا جل رہا ہے, خبردار اپنے گناہوں کے اندھیرے سے اس علم کے چراغ کو مت بجھا دینا. عزیز دوستو, گناہوں کی عادت یا گناہوں سے توبہ و استغفار نہیں کرنا, نظر انداز کر دینا, دل میں جو ہدایت ہے وہ مٹتی چلی جاتی. اصول علم جو آپ علم حاصل کیے تھے وہ مٹتا چلا جاتا, اس پہ عمل مٹتا چلا جاتا. اس لیے یہ بہت بڑا معاملہ آج امت کے اندر عزیز دوستو بالخصوص مساجد کے اندر جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مساجد کمیٹیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد میں بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے الگ الگ ٹائم پیریڈ پر, سیکشن پر تعلیم کا انتظام ہونا. یہ صرف جمعہ خطبہ نہیں چل سکتا, یہاں آگے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ جذباتی بیان اگر دے دیے, یہ اصول علم نہیں ہوتا. یہ تو اعمال کی اصلاح کے لیے, شوق دلانے کے لیے, ایمان کی تازگی کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن اصول علم ایک عالم کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونا پڑے گا, قلم ہونا پڑتا, کتاب ہونا پڑتا, سننا پڑتا, نکات لکھنا پڑتا, فہم میں آگے بڑھنا پڑتا. افسوس نہ جو مساجد کے اندر وہ اہتمام ہے, نہ اسکول جو ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں وہاں دینی تعلیم کا کوئی رجحان ہے. دینی تعلیم کے نام پہ تو مذاق چل رہا, مذاق. 10 سنتیں پڑھا دو, 10 رائمز پڑھا دو, کھانے سے پہلے کی دعا پڑھا دو, سونے سے پہلے کی دعا پڑھا دو, بس اس کے بعد مائک کے سامنے ٹھہرا کے بچے کو ایک رٹا کے تقریر پڑھا دو. دین مفتی بن گیا بچہ. وہ فہم کب آئیں گا, خوف الہی کب آئیں گی, وہ خشیت کب آئے گا؟ جب اسکول میں جانے سے نہیں, وہ ماں باپ کے ماحول میں رہ کر وہ دین سیکھنا پڑتا. اولاد کو کھانا کھا رہا تعلیم آپ دینا پڑتا, پانی پیتا تعلیم آپ دینا پڑتا, حمام میں جاتا تعلیم آپ دینا پڑتا, کپڑے پہنتا تعلیم آپ دینا پڑتا, کتاب پڑھتا تعلیم آپ دینا پڑتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس اسلام کے مزاج پر پیدا ہوتا ہے. جب قرآن اور سنت کی بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تسلیم کرتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہود, نصارہ, مشرک اور ستارہ پرست بنا دیتے ہیں. بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا, اسکول کو جا کے مت پوچھیے, آپ اپنا جائزہ لیجیے. آپ کیا دیے, آپ دے بھی کہاں سے سکیں گے ہم جب ہم خود جہلا ہیں. جہالت ہمارے اندر تو کہاں سے دے سکیں گے؟ کتنی مائیں ایسی ہیں جو خود اپنے بچوں کو گھر میں قرآن سکھا لے سکری, جہاں آپ کو 1000 روپے 800 روپے کی امام صاحب کو دیکھنا نہیں پڑ رہا, جو آ کے 15 منٹ 20 منٹ بچے کو پڑھا کے چائے پی کے چلے جائے. کہاں ہے قابلیت؟ پھر آپ مسجد کے امام اور مسجد کے خطیب پہ اگر انگلی اٹھا رہے ہیں تو قابلیت آپ کے اندر کہاں ہے؟ یہ جہالت کب دور ہوں گی؟ دل متوجہ بھی نہیں ہو رہا, دل کی توجہ بھی نہیں جا رہی کہ قرآن تجوید سے پڑھنے کی طرف آ جائے. قرآن سمجھنا تو اور دور کی بات ہے. پھر یہ محرومی آج جو امت کے اندر ہے, اصول علم سے محروم, آنکھ بند کر کے شتر مرغ کی جیسی حرکت چل رہی کہ شتر مرغ یہ سمجھتا کہ اپنا سر اور آنکھ اگر بل میں گھسا دیے تو زمانہ اس کو نہیں دکھ رہا, حالانکہ زمانہ اس کا دھڑ دکھتا. آپ حالات سے گزر رہی, کاروبار سے گزر رہی, سودی معاملہ رہا, آپ آنکھ بند کر رہے, سمجھ رہے میرے کو تو نہیں معلوم تھا.
یہ اندھاپن نہیں چل سکتا حدیث دوستو. یہ اندھاپن آپ دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے اور آئینے میں کھڑ کے اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے, لیکن یہ اندھے پن سے اللہ عز و جل کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ عز و جل جو سو دھوکہ کھانے والا نہیں ہے. یہ ہنسی خود ہم اپنی اڑا رہے ہیں. مزاج دیکھ لیجئے, دینی تعلیم کے معاملے میں زیرو. اہل حدیث مسجد ہے, نماز ہم پڑھ رہے ہیں رفع الدین سے, لیکن آپ تصور کر کے دیکھیے کتنے لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں رفع دین کا طریقہ حدیث میں پڑھ کے سیکھ کے عمل کریں, یا آئے بول کے انہوں کر رہے ہیں, بول کے کر رہے ہیں, ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, تیسرے سے چوتھے کو, بس خالی یوں کاپی پیسٹ ہو گئی یہ چیز. اسے علم نہیں ہے, کتاب پڑھ کے کھول کے دیکھے نہیں. بالکل صحیح ہوں گے مسجد کے تمام لوگ, لیکن اصول علم تو نہیں ہے نا آپ کے پاس. پڑھے تو نہیں نا آپ, فکر تو نہیں کرے نا, حدیث کی سند تو نہیں دیکھے نا, قرآن تو پڑھے نہیں نا. یہی مزاج ہے. اس میں ہو گیا یہ کہ اب رفع دین آ گیا تو اس کے بعد رکوع آ گئی اور سلام کے بعد اللہ اکبر 3 بار استغفر اللہ بول لیے, پاک ہے اپن, شرک نہیں ہے اپنے اندر, بالکل شرک نہیں ہے الحمدللہ. باقی سوب ہے مگر شرک کے علاوہ سوب ہے, شرک نہیں ہے مگر سوب ہے. وجہ کیا ہے؟ اصول علم کی کمی. خالی آپ یہیں سے رہ کے عقیدے میں, عقیدے کے ساتھ ساتھ عبادات نہیں ہے. عبادات میں کبائر گناہ نہیں ہوتے, معاملات میں کبائر گناہ نہیں ہوتے, سوسائٹی معاشرے میں کبیرہ گناہ نہیں ہوتے. اللہ جزائے خیر دے اقبال کرانی صاحب کو, ان کی کتاب نکال کے دیکھیں کبائر و صغائر, عقیدے کے کبیرہ گناہ, عبادت کے کبیرہ گناہ, معاشرے کے کبیرہ گناہ, معاملات کے کبیرہ گناہ, گھریلو معاملات میں کبیرہ گناہ, زینت میں, کپڑے پہننے میں کبیرہ گناہ, کیٹیگریز ڈال کے رکھ دیے پوری کہ انسان سمجھ رہا کبیرہ گناہ نہیں ہو رہے. ارے توبۃ نصوحا, خالص توبہ چلتے رہنا پڑتا کبیرہ گناہ سے, وہ عقائد میں ہو یا عبادت میں ہو, کوئی اور معاملات میں ہو. اصول علم سے محرومی. پہلے کم تھے اہل حدیث, مگر 6 بھی اگر دکھ جاتے ایک سب میں 8 سب میں تو داڑیاں سب کے چہرے پہ دکھتے تھے نہیں. جو پرانے اپنے بزرگ حضرات بیٹھے وہ ان سے آپ پوچھیے, 5-6 گنتی کے دانے اہل حدیث چھپتے چھپاتے کرنے کا وہ جو دور 20 سال 25 سال پرانا دور تھا, 4-6 ہی رہتے تھے لیکن داڑھی چہرے پہ سبکی رہتی تھی. اب تعداد زیادہ ہے, کاپی پیسٹ کا معاملہ ہے. آری جنریشن, میرا بچہ آیا, منجلا بچہ, چھوٹا بچہ, بڑا بچہ, بھائی کا بچہ, بہن کا بچہ, ماموں کا بچہ, سب ہے, لیکن وہ بچوں میں تعلیم کا کام زیرو. اہل حدیث بھائی خاندانی, ویری گڈ, عقیدہ اچھا ہے آپ کا الحمدللہ, خاندانی حدیث, عمل وہ چھوڑ کے باقی سب آ گیا. تو حدیث دوستو اس بات کی توجہ کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, بارش کا موسم ہے, شاید کہ حدیث دل پہ اثر کر لے ہمارے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے, وہ آسمان سے برسنے والی بارش کا پانی, کہ وہ بارش جو برستی ہے ایک زمین کے حصے پر بہتی ہے, وہ زمین کا حصہ اپنے اندر پانی کو چوس لیتا ہے اور اپنے اوپر سبزی اگاتا ہے, پھل اگاتا ہے, اناج اگاتا ہے, خود بھی وہ زمین فائدہ اٹھاتی ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. کہا وہی پانی پڑتے ہوئے بہتے ہوئے زمین کے ایک ایسے حصے سے گزرتا ہے کہ وہ زمین اپنے اندر پانی چوسنے کی طاقت نہیں رکھتی, لیکن اپنے اوپر پانی کو جما لیتی ہے, تالاب بن جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں. اور یہی بارش کا پانی جب برستا ہے زمین کے ایسے حصے پر برستا چلتا ہے کہ وہ زمین کے اندر نہ پانی چوسنے کی طاقت ہوتی ہے, نہ پانی کو ٹھہرانے کی طاقت ہوتی ہے, بس بنجر زمین ہوتی ہے. بارش کا پانی پڑتا ہے, بہ کر نکل چلا جاتا ہے. کہاں میری امت کے وہ لوگ جو دین میں دے کر بھیجا گیا ہوں بس اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کی مثال ایسی بنجر زمین کی ہے جس پر پانی برستا ہے اور بہ کر نکلتا چلا جاتا ہے. قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, صحابہ کا منہج موجود ہے, ویسے علماء موجود ہے, لیکن نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ مینجمنٹ ہے, نہ اکیڈمک لیول ہے, نہ اسکول میں ہے, نہ کالج میں ہے, نہ مساجد میں, نہ مدارس میں. پوری امت اپنے جو سو مزاج میں ہے, تیرے امیر مال مست, تیرے غریب حال مست, اصول علم سے دوری. یہ بنجر زمین کی مثال ہماری ہے, یہ برس رہا چلا جا رہا. حدیث دوستو, ایک بچے کو جب آپ پوچھتے ہیں اسکول جانے والے کہ بیٹے جھاڑ کس نے بنایا, بولیں گے اللہ نے بنایا. تعجب کی بات تو یہ حدیث دوستو, ہمارے علم سیکھنے کا ڈیفرینسیشن کو دیکھیے آپ.
کتنے دور ہیں مس انڈرسٹینڈنگ میں. جب بچے کو کہا جا رہا گھر میں ہے تو جھاڑ اللہ نے بنایا, وہی بچہ جب اسکول کالج جا کے باٹنی پڑھتا ہے, پتوں کے بارے میں پڑھتا ہے, فلاورز کے بارے میں پڑھتا ہے, پھول کے بارے میں پڑھتا ہے, اسٹیم کے بارے میں پڑھتا ہے, جڑوں کے بارے میں پڑھتا, تب ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی تعلیم. جھاڑ کون بنائے؟ اللہ تعالیٰ. جب کتاب کے اوپر روی شنکر جارج سرینیواس لکھ کر ہی آ گیا کہ کتاب کے رائٹر آتھر انہوں ہے, ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جھاڑ کو بنانے والا اللہ ہے, لیکن جھاڑ کو سائنس سمجھنے کا جو علم ہے وہ دنیا کو کوئی انسان بنا لیا. عزیز دوستوں, باٹنی جب پڑھتا, بایولوجی پڑھتا, میڈیکل سائنس پڑھتا, کیمیکل سائنس پڑھتا, زولوجی پڑھتا, اوشنولوجی پڑھتا, ہارٹیکلچر پڑھتا, جیولوجی پڑھتا, اوشنولوجی پڑھتا, تو ہم اللہ کی تخلیق کو پڑھ رہے ہیں. اس تخلیق کو پڑھ کے اس علم کے ذریعے اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے. توحید ربوبیت تو یہی مساجد میں, ہمارے مدارس میں درس نہیں کیا گیا کہ ساری کائنات کی تخلیق صرف اللہ نے کی, مان لینا تو اس علم کو تخلیق کسی اور نے کر لی. ذہن میں دو حصے بن گئے. سو دیکھیے آپ, کیوں دنیا جیسا سوچ رہی ہم بھی ویسی سوچ رہے. اگر ہم ہمارے علم سے قرآن اور سنت اور منہج صحابہ سلف سے اگر سوچتے, تمہارے سوچنے کا نظریہ اللہ ہوتا. اسلاف کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ چاند ستاروں پہ کتابیں لکھ کے چلے گئے, چاند ستاروں کی سائنسز پہ بات لکھ کر چلے گئے. اگر آپ اپنے بچے کو سولار سسٹم پڑھا رہے ہیں, توحید ربوبیت آپ اس کو پڑھا رہے ہیں, جھاڑ, آگ, پانی, سونامی, سمندر, پتھر, مٹی, جھاڑ کے بارے میں اگر آپ پڑھا رہے ہیں, اللہ کی تخلیق کا علم اس کو دے رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے جو اسکول میں پڑھائی جا رہی, اللہ کو پہچان, اللہ کی قدرت کو پہچان, اس کے فیصلوں کو پہچان, اس کی حکمت کو پہچان, اس کے فیصلوں کو پہچان, اس کی چاہت کو پہچان, اس کے وعدوں کی جو سو یقین رکھ لے. وہ ڈیفرینسیشن ہے. جب تک کہ اصول علم ہمارے اندر نہیں آتا, مینیجریل لیول پر اکیڈمک انداز میں ہم دین کو سیکھنے کے اسے نہیں بیٹھتے, تب تک کچھ نہیں. مساجد بہت بنی گئی عزیز دوستو, صبح بات ہو رہی تو 20 سے 25 مساجد ہیں یہاں پر. کون سی ایسی مسجد ہوں گی جہاں ایک سسٹم سے کون سی بھی مسلک کی بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بڑوں کے لیے کچھ کام چل رہا ریگولر. یہ ہفتہ, اتوار, جمعرات, پیر, 1-2 دن, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, کری پف, چائے, بسکٹ, بریانی نہیں, سب چھوڑ کے بیٹھنا پڑتا. عورتوں کے لیے اہتمام کریے. روزانہ مرد کام کو نکلنے کے بعد 10:30 یا 11 بجے سے ظہر تک عورتوں کا انتظام کریے. آپ یہاں پر کتاب پڑھائیے, کتاب, مسائل پڑھائیے, فقہ پڑھائیے, عقیدہ پڑھائیے, عبادت پڑھائیے, معاملات پڑھائیے. بچے آ رہے ہیں اسکولوں سے, بچوں کے بعد ایک مل صاحب 50 بچے بیٹھے ہوئے, 2 مل صاحب 60 بچے بیٹھے ہوئے. اثر سے مغرب کا ٹائم, سوا گھنٹے میں 50 بچوں کا کیا سبق سنیں گے بولیے آپ؟ اتنے تو بند پیچھے ہیں. ایک مل صاحب کے ہاتھ میں آپ بہت سے بہت 12 بچوں کو دیے تو 1 گھنٹے میں 12 بچوں کا سبق سن کے کچھ دے سکتے. 50 بچے, اس کا نمبر آئے تھا گیوٹی 1 منٹ 2 منٹ تھوڑے چلے. 5th 6th 7th 8th 9th میں بھی ابھی آگے تو بچے قرآن سیکھنے میں تھے. مل صاحب کی غلطی نہیں ہے, آپ کی غلطی ہے. آپ کا جیسا ٹارگٹ, جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ والدین ذمہ دار ہیں. تو عزیز دوستو, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے اہتمام کریے. صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں, دین سیکھنے کا اہتمام ہونا. مردوں کے لیے اہتمام کریے, عشاء کے بعد یا مغرب سے عشاء کے بعد, کاروبار سے آنے کے بعد سسٹم اکیڈمک انداز میں چلیں گا, تب جا کے ایک تبدیلی آ سکتی. اہل حدیث مسجد سے نکلا تو صرف اس کی داڑھی, اس کا ہاتھ سر کے اوپر والا نہیں سمجھنا. لوگ اصول علم والے لوگ آ کے آپ کے مسائل پوچھنا, لوگ آپ سے آ کے جو سو اپنے دینی معاملات کا علم حاصل کرنا, درستگی کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا علم آپ کی عبادت کو خوشنما بناتا, آپ کے معاملات کو خوشنما بناتا, آپ کے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کو خوشنما بناتا. علم نہیں ہے تو پھر وہ بنجر زمین کو یاد رکھیے, بارش برستی, بہہ کے چلا جاتا, اس پہ پھر سواری بھی جاتی, گاڑی بھی جاتی, بیل بنڈی بھی جاتی, دنیا کھندل کے چلے جاتی. عزیز دوستو, اللہ کی یہ نعمت ہے, دین ہم کو ملا. اللہ تعالیٰ تیرے دین سے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.